वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम। उर्दू है जिसका नाम। तहरीर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, एसोसिएट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। पेशकश डॉक्टर ज़रीना मेहर। इस साल 21 फरवरी को आलमी यौम मादरी ज़बान मनाया गया। इस साल इस दिन का जो मरकज़ी ख़याल मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, चैलेंजेस और मौक़े था। 17 नवंबर 1999 से यौम मादरी ज़बान मनाया जा रहा है। माहिरीन लिसानियात के मुताबिक आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जबकि हर 2 हफ्ते में एक ज़बान ख़त्म हो रही होगी। इन ज़बानों के ख़त्म होने का मतलब इंसानी विरासत के एक बड़े हिस्से का ख़त्म होना होगा, चूँकि ज़बान सिर्फ बोली सीखे जाने वाले अल्फाज और जुमले नहीं होते, बल्कि ये तमद्दुनों, इल्म और रिवायतों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया होती है जो नस्लों को मुंतकिल होती हैं। चुनांचे इनकी हिफाजत की जानी चाहिए। ज़बानों की इस अहमियत के बावजूद दुनिया से ख़तरनाक शरह से ज़बानें ख़त्म हो रही हैं। यूनेस्को के नक्शे के मुताबिक दुनिया में बोली जाने वाली 6700 देसी ज़बानों में से 40% ज़बानें ख़त्म होने के दहाने पर हैं। चुनांचे 21 जनवरी 2019 से देसी ज़बानों का बैनुल अक़वामी साल मनाया जा रहा है। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक जो गुज़िश्ता दहे के वस्त में शाये हुई थी, में कहा था कि दुनिया से हर माह एक ज़बान मादूम हो रही है, लेकिन अब ज़बानों के मादूम होने की रफ्तार में बड़ी तेज़ी आई है और हर माह 2 ज़बानें मादूम हो रही हैं। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मादूम होने वाले ज़बानों के एतबार से नंबर 1 पर है। चुनांचा 197 ज़बानें ख़त्म होने को हैं। गुज़िश्ता 70 बरसों में 220 ज़बानें हिंदुस्तान से ख़त्म हो गई हैं। चुनांचे अक़वाम मुत्तहिदा ने तय किया है कि ये बताने के लिए कि ज़बानें और हमा लिसानियत से शमूलियत में तेज़ी आती है और ये कि काबिल बक़ा तरक्की के मक़ासिद किसी को भी पीछे छोड़ना नहीं चाहते। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए 2022 ta 2032 के दहे को देसी ज़बानों के दहे के तौर पर मनाना तय किया है। इससे इम्कान है कि हमा लिसानियत को मरकज़ी मुकाम हासिल होगा और देसी अवाम को तरक्की हासिल होगी। हिंदुस्तान की मरदमशुमारी 2011 के मुताबिक हिंदुस्तान में 123 बड़ी ज़बानें थीं, जिसमें से 30 ज़बानों को बोलने वालों की तादाद 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा थी। हिंदी पूरे शुमाली हिंद में बोली और समझी जाती है, जबकि बंगाली का मुकाम दूसरे दर्जे पर था, जो कि मशरिक़ी और शुमाल मशरिक़ में बोली जाती है। 78.5% अवाम हिंद आरियाई ज़बानें बोलते और समझते हैं, जो कि पूरे शुमाल हिंद के अवाम पर मुश्तमिल है, जबकि 19.64% अवाम जो जनूबी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं द्रावड़ी ज़बानें बोलती हैं। सिर्फ 2.31% अवाम दीगर ज़बानें बोलते हैं। दस्तूर हिंद के 8वें शेड्यूल में बशमूल अंग्रेज़ी 23 ज़बानों को सरकारी ज़बानों का दर्जा दिया गया है, जिसमें से उर्दू भी एक सरकारी ज़बान है। हिंदुस्तान में हर बड़ी ज़बान का एक बड़ा इलाका है, ताहम उर्दू का कोई मखसूस इलाका करार ना दिया जाने का नुकसान इस ज़बान को हो रहा है। ताहम हिंदुस्तान की ज़्यादा रियासतों में उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा हासिल है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में उर्दू बोलने वालों की तादाद 6,27,72,631 थी, जो कि 2001 की मरदमशुमारी की आबादी के 5.01% के मुकाबले में 2011 में घटकर 4.19% हो गई, जबकि 1981 में उर्दू आबादी का फ़ीसद 5.25% था। रियासत तेलंगाना में उर्दूदा आबादी का फ़ीसद 12.69 था,
تاہم 6 مارچ 2018 کو ٹائمز آف انڈیا میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق تلنگانہ میں صرف 6 اردو رہائشی اسکول اور 2 رہائشی جونیئر کالجز ہیں، جن میں 1200 طلبہ رہائشی اسکول میں اور 440 طلبہ رہائشی جونیئر کالج میں زیر تعلیم ہیں۔ ریاست میں 1800 اردو میڈیم اسکولز ہیں، جن میں سے صرف 76 ہائی اسکولز اور 14 اردو میڈیم جونیئر کالجز ہیں۔ ریاست میں 1800 اردو میڈیم اسکولز ہیں، جن میں سے صرف 76 ہائی اسکول اور 14 اردو میڈیم جونیئر کالجز ہیں، جبکہ 31 اضلاع میں 204 ٹیمبرز اسکول ہیں، جن میں سے صرف 6 اردو میڈیم ہائی اسکول ہیں، جہاں ہر کلاس میں 40 طلبہ ہیں۔ ٹیمبرز کے تحت صرف 2 جونیئر کالجز ہیں، جنہیں انگریزی میڈیم میں تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ٹیمبرز کے تحت 12 انگلش میڈیم جونیئر کالجز میں، جس میں 1 لاکھ تمام کمزور طبقات کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تلنگانہ میں 12.6% اردو آبادی ہے، تاہم اردو بولنے والوں کی تعداد 5.1% ہی بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح تیلگو چینلز کی تعداد 29 کے مقابلے میں اردو چینلز کی تعداد محض 9 بتائی جاتی ہے۔ 5 اردو مقبول عام اخبارات کی تعداد اشاعت محض 1,54,744 کے مقابلے میں تیلگو کے 4 اخبارات ایناڈو، ساکشی، آندھرا جیوتی اور نمستے تلنگانہ کی مجموعی اشاعت 8,22,693 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلنگانہ میں تیلگو آبادی سابقہ کے مقابلے میں آج اردو سے بالکل نابلد ہے، اگرچہ کہ اردو ان کی بھی بولی چال کی زبان ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں اردو داں آبادی 9.75% ہے تو جبکہ بعض اضلاع میں 15% ہی ہے۔ آندھرا پردیش، کرناٹک، تلنگانہ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ ریاستوں میں اردو دوسرے زبانوں سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے۔ اس کے علاوہ ریاست بہار، چندی گڑھ، دہلی، ہریانہ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، پنجاب اور راجستھان میں اردو سب سے زیادہ بولی جانے والی تیسری بڑی زبان ہے، جبکہ جھارکھنڈ، سکم، تمل ناڈو میں اردو بولی جانے والی چوتھی بڑی زبان ہے۔ اس طرح گوا اور گجرات کی 5ویں بڑی زبان ہے۔ آندھرا پردیش، مہاراشٹر، تلنگانہ اور کرناٹک کی 4 ریاستوں میں اردو بولنے والی آبادی جملہ 2.15 کروڑ ہے۔ پاکستان میں جہاں اردو سرکاری زبان ہے، وہاں پر بھی اردو اب زوال پذیر ہے۔ چنانچہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق کراچی شہر، جس کی آدھی آبادی کبھی اردو بولنے والوں پر مشتمل تھی، 1998 سے 2017 کے درمیان اردو بولنے والی آبادی 42.30% کی گراوٹ آئی ہے۔ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں صرف 49 ملین آبادی ہی اردو بولتی ہے۔ 2021 کے عالمی اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں اردو کو 21ویں بڑی پہلی زبان کا موقف حاصل ہے۔ اردو بولنے والوں کی جملہ تعداد 230 ملین ہے، جبکہ پاکستان میں اردو بولنے والوں کی تعداد 7.08% ہی ہے۔ پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں زیادہ نسلی، زیادہ ہمہ لسانی اور ہمہ تمدنی ملک ہے۔ آبادی نسلی بنیادوں پر بلوچ، سندھی، سرائیکی، پشتو، پنجابی اور مہاجر پر مشتمل ہے۔ ہندوستان کا دستور بھی دفعہ 29 کے تحت زبان کے تحفظ کا اختیار اقلیتوں کو دیا ہے اور یہ ایک مطلق حق ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی کے ساتھ ساتھ تعلیم سے متعلق تمام کمیشنوں نے مادری زبان میں تعلیم کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، تو پھر ہم کیوں اپنی مادری زبان میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے سے ہچکچاتے ہیں؟ مادری زبان کا تعلق روح اور جسم کے باہمی تعلق کی طرح ہوتا ہے۔ مادری زبان بچے میں ماں کے دودھ کی پہلی دھار کے ساتھ منتقل ہوتی ہے، چنانچہ کوئی بھی چاہے کتنا ہی بڑا اور عظیم ہو جائے، وہ اپنی ماں کو اس کی موت کے بعد بھی بھول نہیں سکتا۔
ہوتا، اور یہی تعلق کسی بھی انسان کا اس کی مادری زبان سے ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہندوستان میں اردو بولنے والے اس فطری اور قدرتی رشتے سے اپنے آپ کو شاید لا تعلق کر لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے نسل نو کو اردو تعلیم سے اس قدر دور کر دیے ہیں کہ اب اردو ان کے لیے صرف بول چال کی زبان بن کر رہ گئی ہے، جس سے وہ اپنے مافی ضمیر کو بیان کرتے ہیں۔ اپنی نسل نو کو اپنی مادری زبان سے دور کر کے اردو کی تہذیب، تمدن و اخلاقی قدروں، اردو شاعری کی چاشنی سے بیگانہ کر دیے ہیں۔ اردو کی چاشنی، مٹھاس کسی بھی شخصیت کو اپنے میں جذب کر لینے کی طاقت و صلاحیت سے کوئی مرعوب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خصوصاً اردو شاعری سے اردو بول چال، روزمرہ کے معاملات میں زبان کا استعمال کا سلیقہ اور نزاکت کا فقدان اب واضح ہے۔ اب مشاعروں میں اردو دار شعراء ہندی میں لکھے اشعار کو سناتے ہیں تو مشاعرے کا بینر بھی ہندی میں آویزہ کیا جانے لگا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اردو تہذیب کی باقیات کو ڈھونڈ کر سنبھال کر رکھے۔ اس کی تہذیب کو ہماری نسلوں کی روح میں پیوست کرنا پڑے گا۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ اردو کو نسل نو کے لیے ذریعہ تعلیم بنائیں۔ دنیا کی تمام ترقی یافتہ قومیں جدید تعلیم بھی اپنی مادری زبان میں حاصل کر رہی ہیں۔ چین، جرمنی، فرانس اور ایران و عرب ممالک اس کی مثالیں ہیں۔ اگر اردو والے اپنی مادری زبان کے تحفظ کا تہیہ کر لے تو سب آسانیاں خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ داغ نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ اردو کی کبھی اس حالت میں ہوگی۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.